بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرض کا لگ جانا، الو اور سفر نحوست، یہ سب باتیں بے حقیقت ہیں، اور جزامی شخص سے اس طرح بچو اور پرہیز کرو جس طرح تم ببر شیر سے بچتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرض کا لگ جانا، الو، ستارہ اور سفر، یہ سب وہم پرستی کی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ مرض کا لگ جانا، سفر اور غول بیابانی، یہ سب خیالات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے آقا نامدار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے متعلق جتنی باطل نظریات، خیالات، توہمات زمانہ جاہلیت میں عرب کے اندر رائج تھے، ان سب کی صاف صاف نفی فرما دی ہے۔ حدیث میں لفظ ہے لا عدوہ۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ بیمار کے پاس بیٹھنے یا اس کے ساتھ کھانے پینے سے اس کی بیماری دوسرے تندرست آدمی کو لگ جاتی ہے، اور یہ لوگ ایسی بیماری کو عدوہ یعنی چھوت کی بیماری کہتے تھے۔ جس طرح آج کل ہمارے معاشرے میں وبائی امراض میں مبتلا ہونے والوں سے بہت پرہیز کیا جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو باطل قرار دیا اور لا عدوہ کا لفظ ارشاد فرمایا، یعنی بذات خود ایک شخص کی بیماری بڑھ کر کسی دوسرے کو نہیں لگتی، بلکہ بیمار کرنا نہ کرنا قادر مطلق میرے اللہ کی ذات کے اختیار میں ہے۔ البتہ وہ بیمار شخص جس کے بارے میں ماہر مسلمان طبیب نے بتا دیا ہو کہ اس سے احتیاطاً دور رہنے اور پرہیز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بیماری کے دیگر اسباب کی طرح یہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہاتی نے عرض کر آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اونٹ کو خارش ہوئی ہے، اور اس اونٹ کو خارش دو جگہوں سے لگی ہے، ایک تو اس کے ہونٹ سے ہوئی، دوسری اس کی دم سے آغاز کرتی ہے خارش، پھر یہ خارش دوسرے تمام اونٹوں میں پھیل جاتی ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے ہوئی اور کس کے ذریعے سے لگی؟ یہ سن کر وہ دیہاتی لاجواب ہو گیا اور خاموش ہو گیا۔ پھر میرے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو متعدی مرض، چھوت اور بدفعلی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پیدا کر کے اس کی زندگی، روزی اور مصیبت مقرر کر دی ہے۔ مجذوم کوڑی شخص سے جو شیر کی طرح بچنے کا حکم دیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جذام بذات خود دوسرے کو لگ جاتا ہے، بلکہ کمزور ایمان والوں کے ایمان کے اعتقاد کی حفاظت کی غرض سے بچنے کا حکم فرما دیا۔ کسی ضعیف الایمان شخص کو جذامی کے پاس بیٹھنے سے جذام ہو جائے تو اس کا اعتقاد تو بگڑ جائے گا، وہ سمجھنے لگے گا کہ جذامی کے پاس بیٹھنے سے مجھے جذام ہوا ہے۔ اس سے بچنے کا یہ حکم عقیدے کی حفاظت کے لیے دیا گیا ہے۔ اور حدیث میں یہ لفظ بھی ارشاد فرمایا کہ لا طیرہ، یعنی زمانہ جاہلیت میں عرب کے اندر شگون اور فال لینے کا بہت رواج تھا۔ ان کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے تو کسی ہرن کو اس کی جگہ سے دوڑاتے اور بھڑکاتے، یا کسی پرندے کو اڑا دیتے۔ اگر پرندہ ہرن دائیں جانب جاتا تو اس کو مبارک سمجھتے، نیک فال لیتے اور وہ کام کر لیتے۔ اگر وہ پرندہ بائیں طرف اڑتا تو اس کو نامبارک اور منحوس سمجھتے، پھر وہ کام نہ کرتے، جہاں جانا ہوتا وہاں بھی نہ جاتے۔ اور ارشاد فرمایا، آپ نے لا طیرہ ارشاد فرما کر بدفعلی اور بدشگونی کی تردید فرما دی کہ یہ محض بے حقیقت اور غلط بات ہے۔
کسی بھی کام یا چیز میں نفع نقصان، کامیابی اور ناکامی سب میرے اللہ کی ذات کے قدرت میں ہے۔ آج کل بعض لوگ نجومیوں سے فال نکلواتے ہیں، تو فال نکلوانے کے لیے جانا، فال کھلوانا، فال کھلونا، اس پر یقین کرنا، یہ سب حرام باتیں ہیں، حرام کام ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کاہن یا نجومی کے پاس آیا اور اس سے کوئی بات پوچھی اور اس پر یقین کر لیا تو اس شخص کی 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔